آئیے میں کچھ حدیث کے حوالے سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ خود حدیث کی کتابوں میں یزید کے بارے میں کیا معاملات آئے، تاکہ یہ بات پہلے کلیئر ہو جائے کہ ذاکر نائک جیسے بیوقوف نے اگر یزید کا سپورٹ کیا ہے یا دیوبندی اور اہل حدیث حضرات یہ سب سپورٹ کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں حدیثیں پڑھتے بھی ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں مشکات شریف ہے، یہ مشکات کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 9 اس کا، باب کا نام ہے کتاب الفتن، اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی جلد 3 حدیث نمبر 839 کتاب الفتن میں آئی ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مشکات کی یہ حدیث نمبر 5158، بیٹھیے نا کیا ہوگا، 5158 بھی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ قالا واللہ ما ادری انسیا صحابی ام تناسو وللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، وللہ اللہ کی قسم، ما ادری میں نہیں جانتا، انسیا صحابی کہ میرے اصحاب، میرے ساتھی، میرے رسول اللہ کے صحابی، ام تناسو کہ اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں، یا انہوں نے اس بات کو واقعی بھلا دیا ہے، کیا وللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہر فتنے کے بانی کا تذکرہ فرما دیا، جو بھی فتنے کا بانی ہوں گا، کوئی فتنہ اس سے ایجاد ہوں گا اور اس کا وہ قائد ہوں گا، تو نبی پاک نے دنیا کے ختم ہونے تک الی ان تنقضی الدنیا، دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے ہوتے رہیں گے اور آئیں گے سب کے بانیوں کے نام بتا دیے، اور ان کے ساتھ کتنی جماعتیں ہوں گی یہ بھی نبی پاک نے خبر دے دی۔ من ماہو 300، وہ صحابی کہتے کہ یہاں تک کہ اگر کسی کی تعداد 300 بھی ہوں گی، کسی قائد کی فتنہ برپا کریں گے اور کم سے کم 300 بھی تعداد ہوں گی، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی نام بتا دیا کہ فلاں زمانے میں فلاں شخص آئے گا، وہ یہ فتنہ کرے گا، اس کے ماننے والے کم سے کم اتنی تعداد میں ہوں گے۔ پھر نبی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الا قد سماہ لنا، یہاں تک کہ ہم نے سنا اور ہمیں بتایا گیا، لنا بے اسم ہی ان کے نام، و ابی ہی ان کے باپ کے نام، و اسم ہی قبیلت ہی کہ وہ کس قبیلے اور خاندان کے ہوں گے، نبی نے یہ بھی بتا دیا، نام بتا دیا، قبیلہ بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا۔ بتائیے علم غیب کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو لازمی بات ہے کہ بھی یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوں گا، تو ابھی بتایا وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے، یہ ہے بخاری شریف، اس کی جلد 3 ہے، اور بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس کا کتاب الفتن ہے اس کا بھی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1939۔ یہ حدیث روایت ہے حضرت سعید سے، وہ اپنے جو ہے حضرت سعید صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ غالباً تابعی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی، حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی، یعنی حضرت سعید نے خبر دی، قال كنت جالسا مع ابو ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعانا مروان۔ میرے والد کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو نبی کے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، وہ مسجد نبوی میں، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قال ابو ہریرہ نے فرمایا سمیت الصادق المصدوق، تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمات من قریش، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی، قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے میری امت کی جو ہے ہلاکت ہوں گی۔ فقال مروان،
سعید کہتے ہیں کہ مروان نے جب سنا تو کہا لعنت اللہ علیہم غلمات، اللہ کی لعنت ہو ان لونڈوں پر. حالانکہ مروان خود بدبخت تھا، اس کا ذکر بھی آیا ہے. فقال ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلاں بن فلاں بن فلاں فعلتہ، اے مروان سن، میں ان میں سے وہ جو لونڈے ہیں جو فتنہ برپا کریں گے قریش کے، میں ان میں سے سب کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو ان میں سے ایک ایک کا نام بتا دیتا. میں فلاں کا بھی نام بتا سکتا، فلاں میں ہر کسی کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو اس میں سے ایک ایک کے نام بتا دیتا. یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو قریش کے بارے میں کہ قریش کے کچھ لونڈے ہوں گے جو فتنہ برپا کریں گے. حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے بتایا اور اتنی تفصیل سے بتایا کہ نبی نے ان فتنہ پرور قریش کے لونڈوں کے نام بھی بتائے، اور ابو ہریرہ ان کے نام بھی جانتے تھے. اب وہ کون تھے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل کے لیے اشد الامات شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی جلد 4 صفحہ نمبر 286 اور فتح الباری شرح بخاری میں ملا علی قاری جلد 3 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں کہ قریش سے جو لونڈے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں سے ہے، ان لونڈوں میں یزید بھی داخل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اب ایک دوسری کتاب میں بتاؤں، البدایہ والنہایہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے البدایہ کا صفحہ نمبر 231 جلد 8 ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من صنعۃ ستات ومن امارۃ الصبیان. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سن 60 ہجری اور سن 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. صاحب حدیثوں میں. اور یہ البدایہ والنہایہ کس کی کتاب ہے؟ ابن کثیر کی، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اہل حدیث کے امام ہیں یہ. اور ذاکر نائک بھی اہل حدیث ہے، اپنے گھر کے ملاؤں کو انکار کر رہا ہے یہ، اس کے گھر کے مولوی ہے یہ. ابن کثیر اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 پہ روایت کیا تعوذوا باللہ من صنعتی 60 ہجری سے پناہ مانگو، یہ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے فرمایا. ومن امارۃ الصبیان، اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ چاہو، لڑکوں کی حکومت سے پناہ چاہو. اب یہ لڑکوں کی حکومت کون سی اور یہ 60 ہجری کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء فرماتے کہ 60 ہجری میں ہی یزید خلیفہ ہوا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ 60 ہجری سے پناہ مانگو. اس کا مطلب یہ کہ یزید کی حکومت، لونڈے کی حکومت ہوئی تھی، لونڈے میں بن گیا وہ. اور دوسری چیز ایک یہ کہ روایتوں میں شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ دعا کرتے رب کائنات مجھے سن 60 ہجری تک زندہ نہ رکھ. چنانچہ ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. 60 ہجری آپ نے دیکھا ہی، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے. اب آئیے اس کے بعد یہ ہے تاریخ الخلفاء میرے ہاتھ میں اس وقت. یہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستند کتابوں میں سے ہے. تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 305 اس پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبودہ ابن جراح صحابی رسول سے حدیث نقل کرتے ہیں. عن عبودہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. اب میں بات کا ٹکڑا بھی پہلے اتنا ترجمہ کر کے بات کا ٹکڑا پڑھوں گا، اور یہاں قربان جائیے آپ رسول اللہ کے علم غیب پر. اور ذاکر نائک کوئی حدیث سناؤ، جاہل گوار کچھ یہ بھی پڑھ لیا کر. صرف سب قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے صفحہ نمبر پیج نمبر اس سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے اسلام میں. حضرت عبودہ ابن جراح روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابو عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یبدل سنتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، سنتی رجلم، تو وہ شخص کون ہوگا؟ من بنی امیہ، وہ بنو امیہ کے قبیلے کا ہوگا. یقال له یزید، اور اسے یزید کہا جائے گا.
نام کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے. اور یہ روایت کہاں کہاں ہے؟ میں اس کے حاشیے کی عبارتیں پڑھ لوں جہاں تخریج کی گئی ہے. السوائق محرکہ امام ابن حجر مکی نے اپنی صفحہ نمبر 219 پر بھی اس حدیث کو لکھا ہے. اور یہی حدیث البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231 پہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ان کے ملا نے، کہ اللہ کے نبی نے صاحب لفظوں میں یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا. اب اتنی ہونے کے بعد بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کیسے بولتے ہیں. آئیے کتاب بتاؤں، یہ بھی ان کے گھر کی ہے. یہ ہے حجت اللہ البالغہ. کس کی ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے محدث ہے، اور ہم سے زیادہ یہ لوگ مانتے ہیں، دیوبند کے لوگ، اہل حدیث حضرات. انہی کے گھر سے چھپی ہے. چھپی کہاں سے؟ مکتبہ تھانوی دیوبند سے. تھانوی صاحب کے نام سے مکتب ہے، یہ دیوبند سے چھپی ہے. شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ. اس کتاب کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 507. شاہ ولی اللہ فرماتے لکھتے ہیں ودعات الدلال یزید بالشام والمختار بالعراق ونحوی ذالک. حضرت شاہ ولی اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بلانے والے 2 ہوئے ہیں. گمراہی کی طرف بلانے والے 2 شخص ہوئے ہیں. ودعات الدالی، گمراہیت کی طرف بلانے والے 2 ہوئے. اس میں کون ہے؟ یزید بالشام. پہلا ایک یزید تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا. شاہ ولی اللہ کہے کہ گمراہیت کی طرف بلانے والا ہے. اور ذاکر نائک صاحب کو یہ رحمت اللہ علیہ، یہ رضی اللہ عنہ ہے. تو انداز لگا لو کہ کون کس کا وفادار ہے. اور دوسرا شاہ ولی اللہ فرماتے والمختار بالعراق، اور دوسرا جو ہے وہ مختار ثقفی ہے جو عراق میں ہوا. امام حسین کے قتل کے بدلے کے لیے اٹھا. کہا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد عراق میں مختار ثقفی اٹھا. کہا میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. بدلہ لیا اس نے، مارا سب کو، شمرو کو مارا، ان کو مارا. اب مارنے کے بعد اس پہ خبط سوار ہو گیا، میں نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کے بہت بڑا کام کیا. چنانچہ معاذ اللہ اس نے کہا کہ مجھ پہ جبریل آتے، وہی ہوتی ہے، میں نبی بنایا گیا ہوں. نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسی کی طرف شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پہ یہ بیان فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ونحوی ذالک، اور اس طرح اور بھی اشخاص لوگ آئے بعد میں جنہوں نے گمراہیت کی طرف بلایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے محدثین کی میں نے روایتیں بیان کی کہ جو کہتے ہیں کہ یزید فتنہ پرور تھا. نبی نے کہا 60 ہجری سے پناہ مانگو کہ 60 ہجری میں ایک فتنے کا بانی ہوں گا. اور 60 ہجری میں کون بنا خلیفہ؟ خلافت کا کس نے دعویٰ کیا؟ بادشاہ تھا، خلیفہ تو تھا نہیں. کس نے خلافت کا دعویٰ کیا؟ وہی کون تھا؟ یزید. اور حدیثوں میں صاف لفظوں میں نبی فرما رہے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. اب اتنے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کہ نہیں یزید تو رحمت اللہ علیہ، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے، چلو زیادہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں. آپ بھی ایک جلسہ منعقد کرو، ہم بھی ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، دونوں ایک جلسے میں آ جاتے ہیں. مجمع پورا ملا جلا ہو، آپ کا بھی مجمع ہو، ہمارا بھی مجمع ہو. ہم صرف ایک بات کہیں گے، پروردگار امام حسین حق پر ہے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما. تم بھی کہو رب کائنات یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما. بات ختم. اور یار اتنے یزید کے طرفدار ہو، اتنی محبت ہے یزید سے کہ اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول رہے ہو، تو صاحب پھر جب وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے معاذ اللہ، تو اپنے کسی اولادوں میں اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے یار تم؟ تاکہ ثبوت بھی تو ہو کہ واقعی تم اس کو ولی مانتے ہو، کہ بس خالی پیلی نامی میں بس سنیوں سے لڑنے کے لیے، بریلیوں سے لڑنے کے لیے. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ ان کا حشر کہاں ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں. جی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت. اب دیکھیے یہ یزید، اب میں یہاں سے کچھ یزیدیوں کے نقاب سے پردے اٹھانا ہوں، یزید کے وفادار کتنے ہیں. چنانچہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت.